اس سے کرم کے تقاضے سے نیت کریں کہ ہم لوگ مستحق نہیں ہے ہر چیز خدا ہم کو دے، لیکن ہم چاہتے ہیں کرم کے تقاضے سے سب چیزیں دے دیں۔ اس میں جو اصل چیز ہے ایمان کی بنیاد، وہ اپنی محبت اور آقا جی کی محبت سچی دل میں ڈال دے تو اس سے کام بنے گا۔ اور جب تک محبت دل میں نہ اترے، لاکھ نماز روزہ حج کرتا رہے، کسی وقت بھی وہ ملعون ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر محبت نہیں ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان سے زیادہ عبادت تسبیح کسی نے نہیں پڑھی ہے۔ شیطان لیکن دل میں محبت نہیں تھی تو خطرے میں آ گیا، کیونکہ محبت والا اندھا ہوتا ہے، جو مرضی کرا لو اس سے، جو مزاج یار میں آئے۔ اس کو محبت نہیں ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہیں اٹک گیا، پھر شیطان اٹک گیا نا۔ اتنی عبادت زمین آسمان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی سجدوں سے اور تسبیح سے، لیکن جب آدم کی بات آئی ادھر بھی سجدہ کر دو ہمارے حکم سے، آدم تو نہیں کہہ رہا ہے، تو خدا کے حکم کو سجدہ تھا۔ اس نے کہا یہ اس کا مادہ مٹی ہے، میرا مادہ آگ ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اگر محبت ہوتی، محبت والے کو جیسا چلاؤ چلتا ہے، اندھا ہو کے جو مرضی کرا لو۔ محبت انسان کی عقل نہیں رہنے دیتی، یہ محبت جو عقل نہیں رہنے دیتی ہے خدا اور نبی سے ہونی چاہیے، دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا دے گا تو ہوگا نا۔ اب خیالی محبت سب کے پاس ہے، عقیدے کی خیالی کی، لیکن اس کی حقیقت کسی کو ملتی ہے۔ اگر حقیقت ملی ہوتی تو سارے لوگ نمازی ہوتے، سارے حاجی ہوتے، سارے تسبیحاں پڑھتے، یہ فلمیں ختم ہو جاتی، یہ سلمیں ختم ہو جاتے، یہ جھگڑے کچھ بھی نہیں، رحمت رحمت۔ تو خیالی محبت عقیدے کی ہے، لیکن حقیقت دل میں نہیں اتری ہے۔ وہ نہ اترے آقا جی کو بھی دیکھے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جن کے دل میں محبت عظمت نہیں اتری، اس نے نبی کریم کو دیکھا، ان کے معجزے دیکھے، ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، منافق منافق ہی رہے، بلکہ بعض کافر نبی سے ان کو اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے، معجزے دیکھ کر دیکھا سب نے۔ لیکن جس کے دل میں محبت اور عظمت اتر گئی آقا جی کی، وہ ابو بکر بن گیا، عمر بن گیا، عثمان بن گیا، علی بن گیا، اویس کرنی بن گیا، دیکھا۔ اور جو دل میں محبت نہیں اتری، دیکھے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کہ دل میں عظمت نہیں اتری۔ اور جس کے دل میں عظمت اتر آئے، وہ دیکھے نہ دیکھے بس سمجھو وہ فنا ہی فنا ہے، محبت اس کو چھوڑے گی نہیں، جلا کے چھوڑے گی۔ یہاں کا اتنا جلائے گی کہ وہ اپنا آپ بھول جائے گا، خدا کو بھی خدا کہے گا، اپنے کو بھی خدا کہے گا، کہے گا ہم تم ایک ہی اللہ جی، ہمارا تمہارا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے، لیکن محبت میں اندھا ہوا وہ کہتا میں بھی تو ہے، تو بھی میں، ایسی کوئی یہاں اللہ۔ دیکھا ان کو معافی ہوتی ہے، اس لیے ان کے حواس نہیں رہتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا قل واللہ احد اللہ الصمد، لیکن ان کو جیسے نا محبت میں کیسے دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا، حواس میں ان کو معافی ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے ایسا کرے آدمی کافر ہوتا ہے۔ ہاں وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، تو لوگ جان بوجھ کر صوفی نہ بنے، ایسے چکر باز بنے، ان کے شعر پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہم یہ ہیں۔ ان کے پاس شعر بھی ہوتے تھے، ان کے پاس کرامتیں بھی ہوتی تھیں، ان کو دیکھنے سے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ سے اسی قسم کا تھا، اس نے کسی کو کہا بھائی تمہارے کو مسئلہ نہ حل ہو، مجھے محبت سے دیکھ کے چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہو جاتا تھا جی۔ یہ خدا اپنی محبت والوں کی لاج رکھتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں۔ اس وقت نماز روزہ سب چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
لیکن خدا کا جو حقیقت میں محبت خدا کی نبی کی سچی ہے وہ چنگاری سب کے دل میں اتر آئے انشاءاللہ۔ پھر ان کو دیکھا یا نہ دیکھا، اس کا کام بنا بنایا ہے، اس کا کام بنا بنایا ہے۔ محبت والوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کریں، جو مرضی لے لیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن وہ محنت وسیلہ کرنا پڑتا ہے۔ آقا جی نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ فرضوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز قریب نہیں کرتی اللہ کے، فرضوں سے زیادہ۔ فرض پورے کر کے پھر نفلیں پڑے زیادہ، لگاتے نفلوں پر 20 پہ، پھر بڑھاتے جاؤ، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو طلب سچی تو نہیں ہوتی نا، یہ طلب سچی چیزیں نہیں چھوڑتی۔ تو آقا جی نے یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فرضوں کے بعد نوافل پڑھے، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث لمبی بیچ میں سے ٹکڑے سنا رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ میرا عاشق ہوتا ہے، میں اس کا عاشق ہوتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے۔ خدا نہیں بن جاتا، لیکن جو چاہتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ یاد آ گیا، کوئی نوجوان تھا، لڑکا میرے خیال سچا تھا، کافی سچا تھا، اس نے مجھ کو خط لکھا کہ شیخ صاحب آپ جو باتیں کہتے ہیں سچی ہوتی ہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا۔ تو خط پڑھا، اس میں لکھا تھا اس نے کہ میں کسی مسجد میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو مولانا نے کوئی سورت پڑھی شام کے بعد، فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، تو کہتا ہے میرے دل میں آیا اس نے یہ سورت پڑھی، یہ وہ والی سورت پڑھتا تو اچھا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا یہ سورت کی جگہ دوسری سورت پڑھتا جو وہ چاہتا تھا۔ کہتے مولانا نماز میں اس کو غلطی لگی، وہ اٹک گیا، بہک گیا، اس نے نماز توڑ دی، نئے سرے سے نماز شروع کی۔ جب نئے سرے سے نماز شروع کی، کہتا تھا وہی سورت پڑھی جو میں نے کہی تھی۔ دیکھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے جو سورج خدا کبھی پڑھوا دیں گے۔ مولوی کو غلطی لگ گئی، نماز توڑنی پڑی، دوبارہ نماز نے ابتدا کی، اور جب فاتحہ پڑھی تو وہی صورت پڑھی جو اس لڑکے کے دل میں تھی۔ تو آقا کی حدیثیں سچی ہوتی ہیں، اللہ اس کی زبان ہے۔ تو پھر آقا کا رستہ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا۔ تو پھر ہمت کیا کہ نہیں کہ سنا سنایا کتابیں پڑھی، عمل نہیں کیا۔ وظیفوں کے بعد ناغہ نہ کریں، نماز جماعت سے پڑھیں، پھر نفلوں کا ٹائم نکالیں کہ 10 نفل تو روز ضرور رکھ لیں، اس کو بڑھاتے رہیں، 100 تک پہنچائیں۔ وہ بھی اگر آپ ہمت کریں 100 تک پہنچ سکتے ہیں، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے اور خدا بندے سے خود پوچھے تو کچھ زور کے بعد پڑھ لیے وقفے میں، کوئی شام کے بعد پڑھ لیے، کوئی عشاء کے بعد پڑھ لیے، کوئی عشاء میں، سب پورے ہو جاتے ہیں بجائے اس کے تم نے رکعت ہیں۔ لیکن تھوڑے تھوڑے شروع کرو، پھر اضافہ کرو۔ اگر خدا رسول سے رابطہ کرنا ہے محبت کا، تو محبت کا تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے۔ تو تمہاری کوشش ہے، خدا کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اتنا تم ثبوت پیش کرو کہ میں سچا ہوں تو نفل زیادہ پڑھ رہا ہوں نا۔ دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، کاروبار میں جلدی کر کے آتا ہوں کہ وقت بچاؤں، کچھ نفل پڑھوں، پھر وقت بچاؤں، جلدی سو جاؤں، تہجد پڑھوں، تو پھر اس کی سچائی کی ثبوت ہے۔ اگر یہ سچائی پیدا کرے تب بھی، ورنہ سننے سنانے کی وقتی طور سے برکت ہوئی، پھر کچھ فائدہ تو اٹھایا نہیں، تو کیا فائدہ؟ یہاں آتے ہو، بیٹھتے ہو، پھر محنت کرو، وظیفوں کا ناغہ نہ ہو، یا تھوڑے ہی ہوں۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند اس میں ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگر کم ہو لیکن ناغہ نہ ہو۔ تو عہد کے وظیفے پڑھ لیے، اس میں ناغہ نہیں کیا، اگر اس میں اضافہ ہے تو پھر وقت ہوا تو اضافہ بھی کر لیا، اور دن رات میں تقسیم کر کے پڑھے۔ کام پر بھی جانا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بھی تیمارداری کرنی ہے، کوئی آنے جانے والا ہے، تو پھر سب اوقات منظم کرنے پڑیں گے۔ تو پھر یہ نعمت تم کو حاصل ہونے کے اسباب اگر میسر ہو گئے تو پھر نعمت حاصل ہو جائے گی۔ اور زندگی ایک دفعہ ملتی، 2 دفعہ نہیں ملتی۔
تو زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے کون سی ہے؟ اللہ کی محبت اور نبی کی محبت. باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو یہ کوشش کریں اور ہمت کریں کہ ہم اچھی حالت میں مریں، ایمان کی حالت میں مریں. جو ایمان کی حالت میں مرتا اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. ہر نعمت موت کے بعد نصیب ہوتی. تو ایمان کے کام کرے گا نا، ایمان والا بن کے مرے گا. اب وہ نمازیں بھی قضا کرے، تہجد بھی نہ پڑھے، نفلی روزے بھی نہ رکھے، تو پھر اس کا خطرہ یہ کہ ایمان پہ مرے نہ مرے یا بہک جائے. تو ہم کو جو خدا نے یہ بھیجا ہے دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمارا امتحان ہے یہاں بھیجا ہے. کافر کے لیے جنت ہے. آقا جی نے کہا دنیا سجن المومن، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. جتنے کافروں کو سب چیزیں میسر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، استغفر اللہ، خدا کا بیٹا بناتے ہیں، مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، بتاؤ سب کچھ خدا نے دیا. اور جو ایمان کے کام کرتا ہے اس پر امتحان آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا. تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے، تمہارے لیے جنت آگے ہے موت کے بعد اگر ایمان پر مر گئے. اور کافروں کے لیے جنت ادھر ہے، آگے ان کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان کو نعمتیں یہیں دے دی جاتی ہیں. آقا جی نے کہا اچھے عمل وہ بھی کرتے ہیں، اچھے عمل کا بھی بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے، نمازیں نہیں چھوڑی، تب یہ ہوگا. کیونکہ یہ دل کا بدلنے سے ہوتا ہے. تو آقا جی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں خدا نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا کام، اس کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے. اذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر یہ بگڑ جائے، دل اکھڑ جائے، بگڑ جائے، برباد، سارے کام برباد ہو جائیں. لیکن جب تک نبض چلتی ہے، حکیم علاج کرتا ہے، ڈاکٹر نبض بند ہو گئی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بالکل ختم ہو گیا. گھڑی گھڑی دیکھتے ہیں. ایمان کا بھی مرکز یہ دل ہے اور تمہاری جان کا بھی مرکز یہ دل ہے. کیونکہ آقا جی کہتے ہیں اللہ نے کیا زمین آسمان میں میرا سمانا نہیں ہوا، اتنا بڑا زمین آسمان، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں. لیکن ایمان والا دل بنائے نا، کہ نمازوں میں مضبوطی کرے، ذکر میں مضبوطی کرے، درود میں مضبوطی کرے، کوشش میں لگا رہے، ایک دن دل کھل جائے گا. ورنہ کسی کو نماز روزہ ذکر سے انکار نہیں ہوتا، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتے ہیں. تو جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے، اس کو تم نے بنانا ہے. اگر تم نے ذکر اذکار نہیں چھوڑے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں، چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، 15-20 منٹ کے وظیفے ہیں، اور نماز وقتوں پہ پڑھی نہیں چھوڑا، نماز چھوڑنا کفر ہے، تو کسی نہ کسی دن دل تمہارا کھل جائے گا. ہاں، لیکن کرنا ہی نہ تو پھر دل کہاں سے کھلے گا؟ تو یہ تربیت ہم کو، آپ کو کس نے دی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. تو اس کا احساس کرنا چاہیے. کیونکہ آقا جی کہتے ہیں الناس نیام، لوگ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آتی ہے ان کو ہوش آتی ہے، اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے نسخہ بتایا کہ انسان چکنا رہے. کا اکثر الذکر حازم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کرو. یہ پھر دنیا کی خواہشات لذتوں سے بغیر موت یاد آئے گی، یار اتنا مکان بنانا، اب کل میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا مجھے موشن لگ جائے، الٹیاں لگ جائیں، یا کوئی گولی مار دے، جھگڑا ہو جائے، کیا بنانا، رہنا تو ہے نہیں ہے. اس سے آخرت کے ہی کام کرو تو اچھا. تو جلد موت ہو جائے تو سوچے گا، پھر نفل زیادہ پڑھ لے گا، تسبیح زیادہ پڑھ لے گا، کہے گا بیکار، رہنا تو ہے نہیں ہے. اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے میرا، چاہے میرے بالکل آزار ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے ٹیسٹ سارے لے لیے، جس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو گولی لگتی ہے، مار نہیں دیتی ہے. اسے ٹیسٹ ہو گئے تو گولی اس کو کچھ نہیں مار دیتی ہے، اس کو ٹیسٹ ویسٹ گئے بھاڑ میں. اور جس کی زندگی باقی ہے، 20 آپریشن 30 آپریشن کرے، مرتا ہی نہیں ہے، زندہ زندہ ہے. ایک سعودیہ میں کہتے 30 آپریشن ہوئے،
پھر بھی وہ زندہ ہی رہا اور مرض کے ساتھ نہیں مرا تیسرے، اور بعض بغیر مرض کے ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، میں صحت مند ہوں، میں جوان ہوں، میرا وقت ہے، تو جوانی سے فائدہ اٹھا۔ آقا جی کہتے صبح ہو شام کی انتظار مت کر، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، موت آ جائے، اچانک آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو آقا کی بات کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا چاہیے۔ ہاں بڑی اہمیت ہے کہ صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام ہو نہ ہو پتہ نہیں کچھ چل پڑو، مطلب نیک عمل کی کوشش کرو، اور شام ہو صبح کی انتظار مت کرو۔ اور کہا رات کو سو تو وصیت لکھے ہو سج نہ اٹھو، کوئی مسئلہ ہو جائے پھر۔ تو یہ باتیں نہیں بھولنی چاہیے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے آقا کی عظمت محبت دل میں اترے، ان کی باتوں کو ہم نہ بھلائیں۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ خدا کی رحمت ہے، کرم ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، آقا جی کی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ہم کو تم کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر کسی بات جو سی اہمیت رکھتی ہے، لیکن آقا جی کی بات امتیاز سے اہمیت رکھتی ہے۔ کس سے؟ امتیاز سے۔ ہاں ان کی بات کے برابر بات کسی کی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو چیز کہیں دل میں نقش کر لیا کرو، نہ میں کوئی مذہب لے کے آؤں نہ تنظیم لے کے آؤں تمہارے پاس، دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں عشق رسول لے کے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اس شعر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ نہ دیوبندی، یہ نہیں کرتے ہم لوگ، کٹر دیوبندی۔ تھوڑا دیوبندی بن گیا کٹر عاشق رسول، قرآن میں دیوبندی بنو، بریلی بنو، ادریسی بنو، قادری بنو، یا ادریسی، یہ تو نہیں آیا ہے۔ یہ رستے ہیں علماء کے اولیاء کے، لیکن تمہارا مسئلہ ادریسی قادری دیوبندی سے ختم نہیں ہوگا۔ تمہارا مسئلہ ختم ہوگا جس دن تم کو محبت رسول اللہ سے ہو جائے گی۔ ان سے محبت تیری ہے ہی نہیں ہے، سید بھی بنے تو اس کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ نام نسب کا سید ہے، لیکن دل سے آقا کی بات نہیں مانتا، دل میں تو سید بننے سے کیا فائدہ۔ اسی آقا نے کہا نا جد و کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، جس نے تقوی اختیار کیا، اچھے عمل اختیار کیے، وہ میری آل ہے، میں اس کا جد امجد ہوں فرمایا۔ دیکھا، اور جس نے تقوی اختیار، سید بھی ہو سادات سے نکال دیا جاتا ہے، سید ہو بھی نکال دیا جاتا ہے، عمل اچھے نہیں ہے، اور سید نہ ہو اعمال اچھے ہوں سیدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی سید تو نہیں تھے، فارس کے تھے، لیکن نبی سے محبت بڑی کرتے تھے، بڑی بات مانتے تھے، اور بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ تو سلمان فارس کے تھے، آقا جی نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے ہے۔ کہ بات مانتے تھے نا آقا جی، فارس کے تھے، کہا سید ہمیں اس کے، میں سے جد امجد ہوں، یعنی اس کا دادا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کہے ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو ایسی باتیں کریں گے، ذہن بنائیں گے، کچھ کوشش کریں گے، مرنے سے پہلے ایمان کے ساتھ جائیں اور صحابی بن کے جائیں۔ صحابہ کی تعداد اللہ کے سوا آگے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ کہتے صحابہ سے ختم ہو گئے، صحابہ ہو رہے ہیں، جس نے آقا کو جاگتے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، صحابی۔ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ حج و صوفی بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، سب بن جائے گا، لیکن صحابی تبھی بنے گا جب آقا سے آنکھ ملے گی، اور یہ بھی کبھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ہماری تمہاری آقا سے آنکھ مل جائے۔ تو یہ نعمت جو سی تقاضۂ کرم سے تو آ سکتی ہے، لیکن محنت سے نہیں مل سکتی، کرم سے مل سکتی ہے۔ تو ہم خدا کو اس کے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، اس کے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، وہ ہماری تمہاری آنکھ آقا جی سے ملا کے رہے۔ پھر کیا چاہیے ہم کو؟ تو میں نے کل شریف کا کہا تھا پڑھنے کا، بیچ میں باتیں آ گئی، ہم آگے نکل گئے،
لیکن یہ باتیں اچھی ہو گئی، اس سے بھی فائدہ ہی ہے یا نہیں؟ اس میں بھی فائدہ ہی ہے. اب میں دعا میں نے نہیں مانگی تو دعا مانگتا ہوں، اس میں آمین کہیں، لیکن آہستہ آواز سے کہیں، اونچی نہ کہ آواز میرے کان میں پڑتی میں دعا میں بھول جاتا ہوں. تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہتے ہیں. خدا دینے پہ آتا ہے، چھت پھاڑ کے دیتا ہے، اور یہ نکالنے بھی چاہیے. میں باتیں چھپاتا نہیں ہوں، جو حکمت کے لیے آتے چھپانی ہو تو اس میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں. تو لینے والے کی نیت اس کے ساتھ ہے، دینے والے کی نیت اس کے ساتھ ہے. طریقت کے واقعات میں کہ محبت والا بیٹھا ہوا تھا، محبت والا تھا، تو لوگ جیسے محبت کے تقاضے سے کوئی شعر اچھا لگا، کچھ لگا تو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے. وہ محبت والا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں ڈال رہا تھا، لیکن قسمت والا اچھا تھا. یہ واقعہ سچا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. کوئی ڈالے نہ ڈالے، ان چیزوں میں بات نہیں کرنی چاہیے جہاں آقا کا معاملہ ہو. ہاں، ادب. تو جو خیالات جس سے وہ بھی ٹھیک ہو گئے. میں بھی کچھ کبھی خیال آتا تھا، میرا بھی خیال ٹھیک ہو گیا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے. یہ جو میلاد شریف میں یا بعض جگہ کرتے ہیں محبت سے، لیکن چادر لے کے پھر آنا نہیں چاہیے، یہ نہیں ٹھیک ہے. زبردستی نہ صندوق رکھنے کو ڈالے نہ ڈالے. تو کہتے ہیں محبت والا بیٹا جو اصل بات سمجھانی ہے، کیونکہ تربیت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اصل تربیت والوں کے لیے بات ہے، سب کے لیے بات نہیں ہے. کیونکہ وہ کہیں گے یہ نبی پہ کوئی جھوٹ بولے اس پہ ایمان رہے گا. جو آقا پہ جھوٹ بولے استغفر اللہ. تو جو تربیت میں ہے تو ان کے لیے خاص کر عام ہے، باقی کے لیے نہیں ہے. چاہے مانے نہ مانے ہمارا ان سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تربیت کا معاملہ ہے. تو اکثر تربیت کے لیے یہاں آتے ہیں. تو کہتے ہیں محبت والا بیٹھا ہوا تھا خاموشی سے. کہتے حجابات ہٹے، آقا جی کا سامنا ہوا، اور جہاں سامنا کرنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں حجابات ہٹ جاتے ہیں. اس کے آقا کے درمیان میں فاصلہ 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے. ہاں، حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا جی اس کو کہا تم بھی تو ہمارے نام پہ ڈالو. دیکھا تم کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ چیز غلط ہوتی، آقا جی ایسا کہتے؟ نہ کہتے، غلط نہیں. باقی غلط یا نہ غلط وہ نیت پہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے سے پڑتا ہے، محبت کے تقاضے سے. ہاں، آپ نے کہا جو میرے پر جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. اور یہ کلام ان کے لیے ہے جو تربیت میں ہے. ان کو بغیر تکلف کے کچھ نہ کچھ محبت کے تقاضے سے ڈالنا چاہیے. یہ ان کے لیے ہے جو تربیت میں ہے، وظیفے لیے ہوئے ہیں. تو تربیت میں یہ باتیں ایمانت ہوتی ہیں بتانی، تاکہ ان کو شک نہ رہے کہ یہ چیز غلط ہے. باقی جو دوسرے بیچ میں آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے، چلے بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے، نوٹ کرو کرو نوٹ، یہ ہو رہا ہے، کیا بگاڑ لو گے ہمارا؟ ہماری صندوقی لے کے بھاگو گے، تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے. وہی صندوقی کو کل کے زنجیروں سے باندھ کے رکھ دو، صندوقی اٹھا کے نہ رہ جائے. نہیں ضرورت نہیں، اٹھائیں گے اس کو مطمئن نہیں کہتا نہیں اٹھائیں. اور پھر بھائی اتنے اٹھانے کون دے گا اس کو؟ تو بھائی میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ نیت خوانی تھوڑا کریں اور آپ نے اعلان شروع کر دیا. اللہم صلی علی
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، 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 کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے۔ شاید قبولیت کا وقت ہے، ایسی اچھے شعر آتے ہیں اور فضا بھی بتاتی ہے کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ النبی، یا وجہ النبی۔ کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، کر دیو اے دروی ہن نظراں، 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 تیری نظراں نال رحمت، تیری نظراں نال رحمت، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، مل جاون ہن ماہی کدی تے، مل جاون ہن ماہی کدی تے، مل جاون ہن ماہی کدی تے، تیریاں نظراں میریاں نظراں، 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 تیریاں نظراں
نظراں تیری یا نظراں میری یا نظراں تیری یا نظراں میری یا نظراں تیری یا نظراں میری یا نظراں اور نہ کوئی دل چتا میں نہ اور نہ کوئی دل چتا میں نہ اور نہ کوئی دل چتا میں نہ پہ جاوڑ بس تیری نظراں پہ جاوڑ بس تیری نظراں پہ جاوڑ بس تیری نظراں 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 عشق انوکھا کر بیٹھا وا عشق انوکھا کر بیٹھا وا عشق انوکھا کر بیٹھا وا لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں ایسے سمجھو حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن دل کہتا حقیقت ہے، بڑی تیز نظر سے دیکھ رہے ہیں، بہت تیز نظر سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہیں یا وجہ اللہ 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 یا وجہ النبی۔ انوکھا کر بیٹھا وا عشق انوکھا کر بیٹھا وا لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں کرتے ہوئے درویش ہن نظراں کرتے ہوئے درویش ہن نظراں رہبر جیتی نظر ہوئے تیرے رہبر جیتی نظر ہوئے تیرے رہبر جیتی نظر ہوئے تے پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد۔ شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ
کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد رہبر جیتی نظر ہوے تیرے رہبر جیتی نظر ہوے تے پہ جاوے گی نظر محمد پہ